اب خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت نے ایک بار پھر رفال کو الرٹ کر دیا ہے. پانی ہے نہیں. جن صاحب آپ لوگوں کو بھی یاد دلا دوں, دنیا کی جنگی تاریخ میں 90,000 فوجیوں نے جو اکٹھے ہتھیار نہیں ڈالے. یدھ ہوگا, وار ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ملک کا وزیر دفاع ندیم ملک صاحب کے شو میں آنسو بہا رہے ہیں, ٹسمے بہا رہے ہیں. بھائی آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کس پوزیشن کے اوپر فائز ہو. سے آنے والے دریائے چناب کا پانی روک کر آج باقاعدہ آبی جارحیت کا آغاز کر دیا ہے. اور پھر یہ وہ سرکار ہے جو کل تک گیدڑ بھبکیاں دیتی تھی انڈیا کو کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کر دیا تو ہم جنگ مسلط کر دیں گے, جنگ کا آغاز ہوگا. بھائی پانی بند کیے ہوئے 24 گھنٹے ہو گئے. وابڈا کے اعداد و شمار کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی آمد 29,300 کیوسک سے کم ہو کر صرف 5,300 کیوسک رہ گئی ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ جنگ کریں, لیکن وہ بات کریں جو کہ پریکٹیکلی پاسبل ہونا. یار ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ ان 90,000 فوجیوں کے نہ صرف ہتھیار بلکہ ان کی پتلونیں بھی آج دن تک وہاں پہ ٹانگی ہوئی ہیں. بھارتی حکام نے نہ صرف اس کا اعتراف کیا کہ دریائے چناب پر بگلیہار ڈیم سے پاکستان آنے والا پانی 90% روک دیا گیا ہے, بلکہ وہ کشن گنگا پروجیکٹ کے ذریعے دریائے جہلم کا پانی بھی روکنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. کہ ہمیں ویسٹ پہ یا امریکہ پہ بھروسہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جے ڈی وینس کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اگرچہ انڈیا کے سپورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا. ہیلو دوستو, نمسکار. رائے نیوز ایم پی میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستو بھارت اور پاکستان میں جنگ ہونا اب لگ بھگ طے ہی مانا جا رہا ہے. بھارت میں سرکار نے اپنی عوام کے ساتھ جو تیاریاں شروع کر دی ہیں, اسے دیکھ اب بھارت کو جنگ کی دھمکی دینے والے بھکاری پاکستان کے رکشا منتری خواجہ آصف بھارت کا نام سنتے ہی لائیو ٹی وی پر روتا نظر آئے ہیں. ایک دن پہلے تک بھارت کے پانی روکے جانے کی خبر پر بھارت کو دھمکانے والے پاکی رکشا منتری خواجہ آصف آج پاک میڈیا پر آنسو پہنچتے نظر آ رہے ہیں. دوستو ابھی تو بھارت نے حملہ بھی نہیں کیا ہے اور پاکستان کی رکشا کرنے والے رکشا منتری کا یہ حال ہے, تو جب بھارت حملہ کرے گا تو پاکستان کا کیا حال ہوگا. بھارت کے پانی روکے جانے پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھارت نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا, اب پاکستان کیا کرے گا. دوسری جانب ناظرین, بنگلہ دیش بھی پریشان ہو گیا ہے کہ اگر بھارت سنتاس معاہدے جیسے عالمی معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر سکتا ہے تو وہ بنگلہ دیش کے ساتھ گنگا معاہدے کے خلاف ورزی سے بھی ہچکچائے گا نہیں. کیونکہ خبر یہ بھی ہے کہ انڈیا نے 175 اپنے لڑاکا طیارے جیٹس پاکستان کے بارڈر کے پاس لا کے کھڑے کر دیے یا پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگا دیے. اب پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے, میں دیکھ رہی تھی کہ منصور علی خان کے پروگرام میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 175 جیٹس جو ہیں انڈیا نے پاکستان کے بارڈر کے پاس پاکستان کے طرف رخ کر کے لگا دیے. اب یہ خبر جو ہے وہ کس حد تک درست ہے یہ تو جو وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے لگائے ہیں, کیونکہ کہیں کسی اور جگہ پہ کوئی اور گنتی آ رہی ہے, کسی اور جگہ پہ کوئی اور گنتی آ رہی ہے. اور ویسے یہ جو ہے یہ کوئی ایک طرف سے خبر نہیں چل رہی, کسی ایک کی خبر نہیں ہوتی. یہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر انڈین میڈیا تک یہ سب خبریں جو ہیں یہ مختلف جگہوں پہ آپ کو پیسز میں ملیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ پتہ نہیں اب 175 لگائے نہیں, لیکن 175 لگائیں, 175 کی ضرورت کیا ہے. ایت پائے نا گل مک جانی جے 10 میں گل مک جانی ہے, 10 کے اندر معاملہ ختم ہو جانا ہے. دیکھیں نا, اگر 10 انڈیا کے 10 جیٹس بمباری کریں یا وہ ایکشن لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت رہے گی. چلیں آپ 20 جتنے بھی 10 بھی بہت ہیں, 175 ٹھیک ہے, اوکے. تو ایک جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ جو میں نے آپ کو اس وقت جو ہے وہ بتا دیا. اچھا, اب ایک اور خبر, ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف یہ چل رہا ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے, جیسے پہلے مولانا فضل الرحمان نے یہ والی بات کی تھی کہ جی سب کو پہلے ایک موڑ پر لے کر آئیں, سب کو ایک پیج پر لے کر آئیں اور پھر یہ جنگ کریں. آپ دیکھیں کہ کیا سیاسی قوتیں, کیا یہ والے لوگ, کیا وہ والے لوگ, کیا بی ایل اے, کیا ٹی ٹی پی, کیا یہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بھائی بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کیوں ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ تو خلاف کھڑے ہیں, وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ تو آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا آپ کے گھر کے اندر کے لوگ جو کہ آپ کے اپنے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک جو وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو کلیرک ہیں مولانا عبدالعزیز لال مسجد والے, وہ برقع پہن کے جو بھاگے تھے جب وہ والا ہوا تھا مشرف دور میں آپریشن,
उन्होंने तो जो स्पीच किया ना, उनके सामने लोग बैठे हुए थे, उन्होंने से पूछा कि क्या ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग होने जा रही है इसमें आप पाकिस्तान का साथ देंगे? तो साथ ही जो है ना वो उन्होंने हाथ उठाने को कहा, तो कोई बहुत ही कम हाथ उठे। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, इसका मतलब है आपको समझ आ गई है। कैन यू इमेजिन, ये पिंडी में हो रहा है, ये पिंडी में आपके बिल्कुल करीब बैठ के पिंडी में ये हो रहा है। जरा ये सुनिएगा क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको जो है ना अभी इनकी तकरीर सुनाती हूँ, 1 मिनट ठहरे आप। शुजाअत के लिए लड़ता है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है और पैदा हो चुकी है। मसला ये है कि पाकिस्तान और ने ये हाथ खड़ा इस्लाम की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ दें, ये हाथ खड़ा कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यानी हिंदुस्तान में हुआ से ज्यादा। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि वो कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, और वो कह रहे हैं कि ये जो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है क्या ये इंडिया में हुआ है? आप जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। और जो फिस्को फुजूर है वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सामहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मसालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए है? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर धरने दे देकर थक कर मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगो। कितनी मसूरात यहाँ बैठी रही। बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। यहाँ जो जुल्म है, और यहाँ नहीं अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है, कुफरिया ममालिक में तो फिर भी किसी न किसी। अब आप ये सोचें कि एक कंट्री हालत जंग में है और वो चंद ही घंटे के अंदर जो है जंग हो सकती है किसी भी लम्हे। उस वक्त पिंडी में बैठकर मौलाना अब्दुल अजीज ये स्पीच कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वो कह रहे हैं कि जी ये जितने लापता, बलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो पीटीआई के लोग लापता, क्या इंडिया में ऐसे लापता होते हैं लोग? क्या इंडिया में ख्वातीन के साथ ऐसा जुल्म और तशद्दुद किया जाता है? क्या इंडिया में ऐसे लोगों को उठाया जाता है? क्या जो लाल मस्जिद का वाकया हुआ, कभी भारत के मुसलमानों पर ऐसा कोई वाकया हुआ? उन्होंने कंपैरिजन करके ना यूं ओ मारा जे अपना तज्जिया करके। तो ये है सिचुएशन। आप ये सोचिए। अच्छा, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा था कि ये वॉकआउट कर गए कि ये जो असेंबली में पार्लियामेंट में हो रहा है तो कोई सीरियस ही नहीं है, तो यहाँ पर तो लोग ही नहीं आए, तो मैं क्या करूं, मैं जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ मौलाना, एक और मौलाना पिंडी में बैठ के ये स्पीच कर रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा कर लें कि वो कितनी सीरियसनेस है वहां पर जंग के हवाले से, इस वॉर के लिए, और कितने को लोग तैयार हैं और ये क्या होगा।